یہ کہانی ہے رحمتُ للعالمین کے دنیا میں تشریف لانے کی۔ 12 ربیع الاول کی مبارک شب تھی، آسمان میں ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ سارے ستارے اتنے قریب آ گئے جیسے میرے آنگن میں آگے گر جائیں گے۔ ولادت کے سال درخت میں پھل، زمین میں سبزہ اتنا زیادہ ہوا کہ جانور بھی فربا اور موٹے ہو گئے۔ فصلیں بھی بھرپور ہوئیں اور بارشوں نے زمین کو ایسے دھویا جیسے وہ کسی خاص مہمان کے آنے کی تیاری ہو۔ لوگ اس سال کو عام الفرد یعنی خوشیوں سے بھرپور سال کہتے تھے۔ ایران میں ہزاروں سالوں سے جلنے والا آتش کا تھا جو کبھی نہ بجھتا تھا، ایک دم سے بجھ گیا۔ لگتا ہے جس کے آنے کی بشارت تھی وہ وقت آ گیا ہے۔ نوشروہ محل کے 14 مینار گر گئے۔ فرشتے جوق در جوق نور برساتے ہوئے بی بی آمنہ کے گھر کی طرف آنے لگے، کیونکہ وہ آ گیا تھا جس کا انتظار خلیل اللہ نے کیا تھا، جس کے آنے کے قصیدے ابن مریم نے پڑھے تھے۔ وہ آ گیا اور آتے ہی سجدہ ریز ہو گیا۔ لوگوں نے جب کان قریب لگائے تو بس ایک ہی آواز بار بار آ رہی تھی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ بی بی آمنہ کے گھر میں وہ چاند آ چکا تھا جس کی روشنی سے ان بیٹیوں کے نصیب سے اندھیروں کے بادل چھٹ گئے جنہیں پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اور اب ان 2 انگلیوں کو جوڑ کر اعلان کر دیا گیا کہ وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی اور ان کا نکاح اچھی جگہ کر دیا۔ مکہ کی اس زمین پر جس بوڑھی ماں کے گلے میں رسی باندھ کر اس کے بیٹوں نے اسے بازار میں صرف اس لیے بیچ دیا تھا کہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی، اب اسی آمنہ کے لال نے جنت اٹھا کر اسی ماں کے پیروں کے نیچے رکھ کر فرما دیا، جو اس کو خوش رکھے گا جنت اسی کی ہوگی۔ زمانے میں جس کا کوئی نہیں تھا اس کی بھی ڈھارس بن چکی تھی کہ حضور ہے نا۔ جس غریب کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اسے بھی کوئی سننے والا آ چکا تھا۔ حضور کے اس دنیا میں آئے 1500 سال ہو چکے ہیں، لیکن ماحول کی خوشبو بتاتی ہے جیسے ابھی کوئی یہاں سے گزر کے گیا۔ اس 1500 سالہ ولادت کی خوشی مناتے ہوئے جیسے ہم یہاں ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور دل میں یہی دعا ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔